باہر مہمانوں کی چہل پہل اور رخصتی کی شور کی باز گشت ابھی باقی تھی، لیکن اس کمرے کے چاروں طرف بند دروازے کے پیچھے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی حنین نے اپنے ہاتھ اپنی گود میں مضبوطی سے باندھ رکھے تھے۔ اس کا سرخ جوڑا، جو کسی بھی لڑکی کے لیے خوشیوں کی علامت ہوتا ہے، آج اس پر کسی بوجھ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ اسے باہر نہیں آنے دے رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، بہت ہی دھیمی محتیاط سے دستک۔ حنین کا دل زور سے دھڑکا اور پھر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور آلیان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ اس خاموشی میں کسی دھمک کی طرح محسوس ہوئی۔ وہ اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی نظریں سیدھی سامنے تھی، حنین کی طرف دیکھنے سے گریزا۔ آلیان نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے، جیسے سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے ایک بار گردن موڑ کر حنین کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے بالکل بے جان سے بیٹھی تھی۔ آلیان کو لگا جیسے وہ کسی زندہ انسان کے سامنے نہیں، بلکہ اپنے ہی ضمیر کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اسے یاد تھا، شہریار، اس کا چھوٹا بھائی، اسی کمرے میں ٹھیک اسی جگہ شہریار نے اپنے خواب سجائے تھے، اور آج وہی کمرہ، وہی ماحول، لیکن چہرہ بدل چکا تھا۔ آلیان کو وہ دن یاد آیا جب شہریار کی میت گھر آئی تھی۔ تب گھر کے بڑوں نے جو فیصلہ کیا تھا، وہ جذبات سے زیادہ حالات کی مجبوری تھی۔ حنین، جو اس وقت مشکل سے 22 برس کی تھی، اب بیوہ ہو چکی تھی۔ خاندان کی عزت اور شہریار کی چھوڑی ہوئی امانت، یہ سب جواز تھے جن کے سہارے اس نکاح کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ حنین کی سسکی نے آلیان کے ماضی سے گڑی سے باہر نکالا۔ آلیان نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے حنین سے کچھ فاصلے پہ خود کو بٹھا لیا۔ وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ حنین، اس نے پکارا۔ آواز بھاری تھی، جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو۔ حنین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے کندھے ہلکے سے کانپے، شاید وہ رو رہی تھی۔ آلیان نے بیڈ کی دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کتنا مشکل ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ گھر والوں نے، بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ہمیں اسے قبول کرنا پڑا۔ لیکن حنین، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اس رشتے کو بوجھ نہیں بننے دوں گی، نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے۔ حنین نے پہلی بار اپنا سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، اور اس میں وہ معصومیت تھی جو آلیان کے دل کو چیر گئی۔ وہ اسے شہریار کی بیوی کے طور پر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے بس وہ شخص نظر آ رہا تھا جس کے ساتھ اب اسے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔ آپ کو مجبوری میں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حنین نے دھیمی کانپتی آواز میں کہا۔ میں تو کہیں بھی چلی جاتی، میں نے کبھی آپ سے یا امی سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو کیا تم سوچتی ہو کہ ہم تمہیں تنہا چھوڑ دیتے؟ آلیان نے فوراً بات کاٹی۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، بس ایک الجھن تھی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ ابھی تو تم نے زندگی شروع بھی نہیں کی تھی۔ گھر والے تمہیں کہیں اکیلے نہیں بھیج سکتے تھے۔ اور میرا بھائی شہریار، مجھے لگتا ہے کہ یہ حق صرف میرا ہے کہ میں اس کا گھر سنبھالوں۔ لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ حنین نے سوال کیا۔ لیکن میں شہریار نہیں ہوں۔ آلیان نے یہ الفاظ اتنی سادگی اور سچائی سے کہے کہ کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اب بھی اسی یادوں میں قید ہو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم مجھے اپنے شوہر کے طور پہ قبول کرو۔ جب تک تم خود تیار نہیں ہو جاتی، یہ فاصلے قائم رہیں گے۔ میں یہاں صرف ایک محافظ کے طور پر ہوں۔ حنین، تم اطمینان رکھو۔ حنین کو لگا جیسے اس کے سینے سے ایک بھاری پتھر اتر گیا ہو۔ وہ اس سے ڈر رہی تھی، شاید اسی لیے کہ اسے لگا تھا کہ اب اس کی زندگی پر کسی اور کا اختیار ہوگا۔ آلیان کی ان باتوں نے، جو شاید کسی کے لیے بہت ہی سرد تھی، حنین کو ایک سہارا دیا۔ شکریہ، حنین سر جھکا کر کہا۔ آلیان اٹھ کھڑا ہوا۔ تم آرام کرو، میں باہر صوفے پر سو جاتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اپنے پیچھے وہ تمام سوالات چھوڑ گیا جن کا جواب دونوں کو پاس نہیں تھا۔ حنین بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی، اس کا ذہن شہریار کی تصویروں اور آلیان کی باتوں کے بیچ بھٹک رہا تھا۔ کیا واقعی یہ سب ایسے ہی چل سکے گا؟ کیا ایک چھت کے نیچے دو اجنبی، جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، اپنی زندگی گزار سکیں گے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا ایک نیا اور بہت ہی مشکل باب شروع ہو چکا ہے۔ آلیان باہر کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے حنین سے جو وعدہ کیا، کیا وہ اسے نبھا سکے گا؟
کیا وہ خود کو اس رشتے سے جذب کر سکے گا؟ شہریار کی یادیں، حنین کی معصومیت اور یہ سماجی بندھن، سب کچھ اس کے ذہن میں الجھا ہوا تھا۔ اس رات دونوں نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ فاصلے صرف گھر کمرے کا نہیں تھا، بلکہ ان کے سوچنے کے انداز کے بھی تھا، اور یہ اجنبیت جو اس رات بیدار ہوئی تھی، آنے والے دنوں میں ان دونوں کی زندگیوں کا سب سے بڑا چیلنج بننے والی تھی۔ شادی کی وہ پہلی رات گزر چکی تھی، لیکن اس کے اثرات کمرے کی فضا میں ابھی بھی موجود تھے۔ سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں کو چیر کر کمرے میں پھیل چکی تھی، مگر اس روشنی میں گرمائش نہیں تھی۔ حنین نے بستر سے اٹھنے سے جلدی نہیں کی، وہ وہیں لیٹی رہی، چھت کو گھورتی رہی۔ اس کا ذہن ابھی تک کل کی تقریبات اور گھر والوں کے بدلتے ہوئے رویوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے پہلو بدلا۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر اسے آلیان کے قدموں کی چاپ کی گونج سنائی دے رہی تھی، جو کل رات باہر صوفے پر سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس گھر میں وہ مرحوم شہریار کی بیوی کی بجائے آلیان کی بیوی بن کر آئی تھی۔ اس کا ہر لمحہ ایک نئے امتحان کی طرح تھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ بے رونق تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو سنوارا جو کل رات کی تھکن سے الجھ گئے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا اور کمرے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اس گھر کے معاملات کا حصہ بننا ہے۔ بیگم سلطانہ کے لیے اب وہ صرف شہریار کی یادگار نہیں تھی، بلکہ آلیان کی ذمہ داری تھی، اور یہ ذمہ داری اسے نبھانی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے چائے کی خوشبو آئی۔ بیگم سلطانہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ حنین کو دیکھتے ہی انہوں نے ایک دائرانہ نظر اس پر ڈالی اور پھر واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ صبح بخیر امی، حنین نے دھیمی آواز میں کہا۔ صبح بخیر، ناشتہ میز پر لگا دوں؟ آلیان کو آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، بیگم سلطانہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ان کا لہجہ ایسا نہیں تھا کہ وہ حنین سے ناراض ہو، بلکہ وہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنے بیٹے کی موت کے بعد زندگی کو بس ایک روٹین سمجھ کے گزار رہی تھی۔ حنین نے سر ہلایا اور تیزی سے کام میں لگ گئی۔ میز پر پلیٹیں سجانا، چائے کے کپ رکھنا، آلیان کی پسند کی چیزیں نکالنا، یہ سب اب میکینیکل انداز میں ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ یہاں ایک کام کرنے والی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر ہے جس پر سب کی نظریں ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں آلیان کمرے سے باہر آیا۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ اس نے ایک نظر کچن کے دروازے پہ ڈالی جہاں حنین کھڑی تھی۔ آلیان کی آنکھوں میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ وہ ایک سنجیدہ انسان تھا جس کا ہر کام ایک خاص اصول کے مطابق ہوتا تھا۔ السلام علیکم، آلیان نے میز پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، حنین نے اسے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے جواب دیا۔ آلیان نے گلاس لیا، ایک گھونٹ بھرا اور پھر اخبار کھول لی۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں۔ ناشتے کی میز پر صرف چمچوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فارمیلٹی تھی جیسے رشتے کی بنیاد پر تھی۔ آلیان کا رویہ حنین کے ساتھ بہت ہی محتاط تھا۔ وہ اسے دیکھتا تو تھا، لیکن اس کی نظروں میں کوئی نرمی یا جذبات نہیں تھے، صرف ایک فرض شناسی تھی۔ آج میں شام کو دیر سے آؤں گا، آفس میں کچھ میٹنگز ہیں، آلیان نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ٹھیک ہے، حنین نے مختصر جواب دیا۔ اگر امی کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا گھر کا کوئی سودا سلف ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، یا پھر تم خود بھی لا سکتی ہو۔ میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا ہے، وہ تمہیں کہیں بھی چھوڑ دے گا۔ آلیان نے اپنی بات مکمل کی۔ جی میں دیکھ لوں گی، حنین نے سر جھکا کے کہا۔ آلیان ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا، جاتے ہوئے وہ رک گیا۔ تمہارا کالج کا کام، میں نے تمہاری یونیورسٹی میں بات کر لی ہے، وہ تمہیں دوبارہ انرول کر لیں گے۔ کل تمہیں وہاں جانا پڑے گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حنین نے حیرت سے آلیان کو دیکھا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ شکریہ، لیکن اتنی جلدی؟ زندگی نہیں رکتی حنین، نہ تمہاری نہ میری۔ ہمیں آگے پڑھنا ہے، جتنا وقت ضائع کریں گے اتنا ہی ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ آلیان نے یہ کہہ کر اپنا بریف کیس اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ حنین دروازے تک اسے جاتے دیکھتی رہی۔ آلیان ایک ایسا انسان تھا جو جذبات پر عقل کو ترجیح دیتا تھا۔ وہ اس رشتے کو محبت کی نظر سے نہیں بلکہ ذمہ داری کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ حنین کو لگا کہ اسے بھی اس راستے پر چلنا ہوگا۔ وہ اپنے جذبات کو، اپنے ڈر کو اور اپنی الجھنوں کو ایک طرف رکھ کر دوسرے اپنے فرض پہ توجہ دے۔ دوپہر کا وقت بہت ہی سست تھا۔ بیگم سلطانہ نے اسے کچھ کپڑوں کی سلائی اور گھر کی تنظیم کا کام سونپ دیا۔ حنین نے اسے خوشی خوشی قبول کیا۔
کام کرنا اس کے لیے خود کو مصروف رکھنے کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ وہ سلائی مشین پہ بیٹھی تھی کہ آلیان کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی۔ زندگی نہیں رکتی۔ کیا واقعی اس کی زندگی میں اب کوئی نئی خوشی آ سکتی تھی؟ کیا وہ بھی کبھی آلیان کو اپنا سکون کا ذریعہ بنا سکے گی؟ شام ڈھلے جب آلیان واپس آیا تو وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اتارے اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ حنین اس وقت ٹی وی لاؤنج میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ آلیان کو دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ چائے لاؤں؟ اس نے پوچھا۔ آلیان نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ اگر زحمت نہ ہو تو۔ حنین کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر آئی۔ اس نے چائے کا کپ آلیان کے سامنے ٹیبل پہ رکھا۔ آلیان نے آنکھیں کھولی اور ایک نظر حنین پہ ڈالی۔ وہ اپنے کام میں مگن لگ رہی تھی۔ تم نے کیا پڑھا آج؟ آلیان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ گھر کے کام تھے اور میں کل کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ آلیان نے ایک لمبی سانس لی۔ شہریار کو بھی یہی پسند تھا کہ تم پڑھ لکھ کر کچھ بنو۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ حنین بہت ذہین ہے۔ حنین کے ہاتھ ہلکے سے کام گئے۔ آلیان کا نام لینا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ سب حنین کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات اب بیکار ہے؟ حنین نے آہستہ سے کہا۔ آلیان نے چائے کا کپ واپس رکھا اور حنین کو غور سے دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ بات ہی بیکار نہیں ہے۔ وہ میرا بھائی تھا حنین، تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ میں بھی اسے نہیں بھول سکتا۔ ہم اسے یاد رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ جینا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کے خوابوں کو پورا کروں گا۔ آلیان کے لہجے میں کوئی جذباتی پن نہیں تھا، بس ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ حنین نے محسوس کیا کہ آلیان اسے محبت نہیں کر رہا، وہ تو صرف اپنے بھائی کے فرض کو پورا کر رہا ہے، اور شاید یہی حقیقت اسے آلیان کے مزید قریب کر رہی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھاگتا نہیں تھا۔ میں سمجھتی ہوں، حنین نے دھیمی آواز میں کہا۔ اور ایک بات، آلیان نے دوبارہ شروع کیا، مجھے آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اب ایک ہی گھر میں، ایک ہی رشتے میں ہیں۔ تم مجھے نام سے پکار سکتی ہو، یہ زیادہ بہتر لگے گا۔ حنین کو یہ بہت ہی عجیب لگا۔ آلیان، وہ اسے نام سے پکارے؟ وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آلیان کا چہرہ دیکھ کر اسے لگا کہ وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ آلیان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی چائے پینے لگا۔ اس کے بعد کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ آلیان اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا اور حنین اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کو سونے سے پہلے حنین نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ کل سے آج تک بدل چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ ایک ایسے انسان کی بیوی تھی جو اسے فرض سمجھتا تھا کہ زندگی کا اگلا حصہ ایسے ہی گزرے گا۔ کیا کبھی اس کی خاموشی میں کوئی اور آواز بھی شامل ہو گئی؟ وہ بستر پر لیٹ گئی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ آلیان اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس نے سنی، وہ رک گیا تھا۔ حنین کا دل زور سے دھڑکا، کیا وہ اندر آئے گا؟ لیکن آلیان نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حنین نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں تھا، وہ نہ خوش تھی نہ دکھی۔ وہ بس ایک ایسے راستے پر تھی جہاں اسے اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی، اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو آلیان دروازے پہ کھڑا تھا۔ وہ اسے تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کوئی شرارت نہیں تھی، بس ایک ایسی سنجیدگی تھی جیسے وہ کسی اہم کام کا جائزہ لے رہا ہو۔ تم ٹھیک لگ رہی ہو، اس نے کہا۔ چلو گاڑی تیار ہے۔ حنین نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت حنین کو آلیان کے پاس بیٹھنے میں جھجک محسوس ہوئی۔ وہ دوسری طرف کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ آلیان نے گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے چلنے لگی۔ راستے میں آلیان نے ہلکی سی آواز میں ریڈیو آن کیا۔ کوئی پرانا گانا بج رہا تھا۔ آلیان نے اسے بند کر دیا۔ تمہیں گانے پسند نہیں ہیں؟ اس نے اچانک پوچھا۔ حنین چونکی۔ جی کبھی کبھی، مجھے بھی پسند تھے لیکن اب وقت نہیں ملتا۔ آلیان نے کہا، زندگی جب ذمہ داریوں میں جکڑی جائے تو شوق کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حنین نے آلیان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہی آلیان تھا جس کے اندر بھی شاید بہت سے خواب دبے ہوئے تھے۔ تم نے اپنی زندگی میں کیا خواب دیکھے تھے؟ حنین نے پوچھ لیا۔ آلیان خاموش رہا۔ اس نے گاڑی ایک طرف روکی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ میں ایک انجینئر بننا چاہتا تھا، اس نے آخر کار کہا۔ شہر باہر جا کے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد سارا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا۔ مجھے خاندان سنبھالنا تھا، کاروبار کرنا تھا، اس لیے میں اپنے خوابوں کو وہیں چھوڑ آیا۔
حنین کو یہ سن کر بہت ہی افسوس ہوا۔ آلیان نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ آلیان نے مسکرایا، لیکن وہ مسکراہٹ دکھ بھری تھی۔ افسوس کر کے بھی کیا ملے گا؟ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم لوگ خوش رہو، تم اپنی پڑھائی مکمل کرو اور امی کا خیال رکھو، بس یہی میری زندگی ہے۔ حنین کو لگا وہ آلیان کو پہلی بار واقعی دیکھ رہی ہے۔ وہ کتنا بڑا آدمی تھا، وہ اپنی خوشیوں کو دوسرے کے لیے قربان کر رہا تھا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو مایوس نہ کروں، حنین نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ آلیان نے اسے دیکھا، اس کی نظروں میں اس بار وہ سرد مہری نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھا، ایک ایسی کشش جو بہت ہی گہری تھی، لیکن ابھی بہت ہی ابتدائی مرحلے میں تھی۔ مجھے تم سے یہی امید ہے حنین، چلو اب چلتے ہیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ گاڑی دور چلنے لگی۔ حنین اب کھڑکی سے باہر نہیں دیکھ رہی تھی، وہ آلیان کو دیکھ رہی تھی جو سڑک پر نظر جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ رشتہ صرف ایک ذمہ داری نہیں تھا، یہ ایک ایسے انسان کے ساتھ جڑنا تھا جس کا دل دوسروں کے لیے دھڑکتا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر حنین گاڑی سے اتری۔ آلیان نے اسے الوداع کہا، شام کو میں خود آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، تب تک اپنا خیال رکھا۔ حنین نے سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ اس کا پہلا دن تھا اور وہ بہت ہی نروس تھی، لیکن آلیان کے ساتھ اس بات چیت نے اس کے اندر ایک عجیب سا اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں اس کے پرانے دوستوں نے اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ سب جانتے تھے کہ حنین کی شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ حنین، تم یہاں؟ اس کی ایک دوست سارا نے دور کھڑے اسے گلے لگایا۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا کو سب کچھ معلوم تھا۔ ہاں، میں واپس آ گئی ہوں، لیکن تمہارا شوہر، کیا وہ تمہیں آنے دیں گی؟ سارا نے پوچھا۔ حنین مسکرائی، ہاں، وہ خود ہی مجھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حنین نے آلیان کے بارے میں سوچا، وہ کتنا بدل چکا تھا۔ وہ اسے روکنے کی بجائے اس کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں پورا دن گزر گیا۔ حنین نے اپنے لیکچر کے لیے لوگوں سے ملی اور خود کو مصروف رکھا۔ اس کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی شہریار کی یادیں تازہ تھیں، لیکن آلیان کا دیا ہوا حوصلہ اس کا ساتھ تھا۔ شام کو جب وہ گیٹ کے باہر نکلی تو آلیان کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ وہ باہر کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حنین کے دل میں ایک ہلکی سی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آلیان اسے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ کیسا رہا دن؟ اس نے پوچھا۔ بہت ہی اچھا، حنین نے مسکرا کے کہا۔ آلیان نے دروازہ کھولا۔ حنین اندر بیٹھ گئی۔ گھر کے راستے میں آلیان نے حنین کو اس کے دن کے بارے میں پوچھا۔ وہ بہت ہی دلچسپی سے باتیں سن رہا تھا۔ حنین نے اسے یونیورسٹی کی باتیں بتائی، اپنے اساتذہ کے بارے میں بتایا۔ آلیان اسے بہت ہی غور سے سن رہا تھا۔ تمہارے چہرے پر ایک رونق آ گئی ہے، آلیان نے کہا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ حنین نے اسے دیکھا۔ آلیان کے لہجے میں جو خلوص تھا وہ حنین کو اندر تک چھو گیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، حنین نے کہا۔ آلیان نے گاڑی سڑک کے کنارے لگائی۔ وہ حنین کی طرف مڑا۔ حنین، اس نے سنجیدگی سے کہا، میں نے یہ سب صرف اس لیے کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پرانے دکھوں میں قید رہو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا کہ تم مجھے اپناؤ، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو اپناؤ۔ تم بہت ہی خاص ہو اور تمہارے پاس اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آلیان کے الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اسے لگا کہ آلیان اس کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ شکریہ آلیان، اس نے بہت ہی آہستہ سے کہا۔ آلیان نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ اس بار گاڑی میں خاموشی نہیں تھی، ہلکی سی میوزک چل رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب محسوس کر رہے تھے۔ یہ رشتہ ابھی بہت دور تھا، لیکن ایک دم آگے بڑھ چکا تھا۔ آلیان اور حنین کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے تھے۔ وہ ابھی بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کوشش اب بوجھ نہیں بلکہ ایک دلچسپ سفر لگ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بیگم سلطانہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے تم؟ انہوں نے پوچھا۔ جی امی۔ حنین کا دن بہت ہی اچھا رہا، آلیان نے جواب دیا۔ حنین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ رات کو جب وہ سو رہی تھی اسے آلیان کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ رہی تھی۔ تم بہت ہی خاص ہو۔ کیا وہ واقعی آلیان کے لیے خاص تھی؟ یہ سوچ اس کے دل میں ایک ایسی خوشی پیدا کر رہی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آلیان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے شہریار کی تصویریں تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں حنین کی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ تھا جہاں اس کے جذبات اور اس کے فرائض آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ وہ حنین کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔
ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں تھا۔ اسے حنین کو وقت دینا تھا، اسے سمجھنا تھا، اسے اس کے دکھوں سے نکالنا تھا۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو آہستہ آہستہ بن رہا تھا، نہ کوئی جلدی تھی نہ کوئی زبردستی، بس دو انسان ایک ہی چھت کے نیچے ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلے کچھ دن ایسے ہی گزرے، معمولات وہی تھے، لیکن ان میں ایک تبدیلی آ رہی تھی۔ آلیان اور حنین کے درمیان وہ اشنبیت ختم ہو رہی تھی۔ وہ اب ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے اور ایک دوسرے کی پرواہ کرتے تھے۔ ایک دن حنین نے آلیان کے رات کا کھانا خود بنایا۔ جب آلیان نے اسے کھایا تو وہ بہت ہی متاثر ہوا۔ بہت ہی اچھا ہے، اس نے کہا۔ تم نے کھانا بنانا سیکھ لیا؟ حنین مسکرائی۔ جی، امی نے سکھایا۔ آلیان نے حنین کو دیکھا۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت تھی جو آلیان کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ تم بہت ہی محنتی ہو حنین، اس نے تعریف کی۔ حنین نے سر جھکا لیا، وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ آلیان کی یہ تعریف اس کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ موسم بدل رہا تھا، گھر کے صحن میں لگے نیم کے درخت سے پتے جھڑ کر فرش پر بکھر گئے تھے۔ حنین جھاڑو ہاتھ میں لیے صحن صاف کر رہی تھی۔ یہ کام اسے کسی نے کہا نہیں تھا، لیکن اسے خالی بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب وہ کام کر رہی ہوتی تھی تو اس کا ذہن کم بھٹکتا تھا اور شہریار کی یادوں کا بوجھ تھوڑا کم محسوس ہوتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حنین نے جھاڑو ایک طرف رکھا اور باہر جا کر دیکھا۔ ایک کورئیر والا کھڑا تھا جس نے بیگم سلطانہ کے نام ایک لفافہ پکڑ رکھا تھا۔ حنین نے دستخط کیے اور لفافہ لے کر اندر آ گئی۔ یہ ایک شادی کا دعوت نامہ تھا۔ کچن میں بیگم سلطانہ چائے چھان رہی تھی۔ حنین نے کارڈ ان کے آگے رکھ لیا۔ انہوں نے لفافہ کھولا تو چہرے پر ایک عجیب سی لکیریں نمودار ہوئی۔ یہ شہریار کے ماموں کے بیٹے کی شادی کا کارڈ تھا۔ شادی ہے؟ بیگم سلطانہ نے کارڈ میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں وہ جوش نہیں تھا جو عام طور پر ایسی خبروں پر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے ہے۔ حنین خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شادی میں جانا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ شہریار کی موت کو ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر خوشیاں منا سکے۔ آپ جائیں گی امی؟ حنین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بیگم سلطانہ نے ایک لمبی سانس لی۔ جانا تو پڑے گا، خاندان کے تعلقات ہے۔ لیکن وہ رک گئی۔ انہوں نے حنین کو دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں۔ لیکن تمہارا کیا؟ لوگ کیا کہیں گے اگر تم جاؤ گی؟ ابھی تو تمہارے اوپر سفید کپڑے اور یہ خاموشی ہی اچھی لگتی ہے۔ حنین کا دل ایک دم ڈوب گیا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ ایک بیوہ تھی اور معاشرے کے نزدیک بیوہ کا گھر کے اندر رہنا اور خاموشی اختیار کرنا ہے۔ کارڈ دیکھ کر حنین کو اپنا وجود ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ اس خاندان کے لیے ایک ایسی چیز ہے جسے چھپا کے رکھنا ضروری ہے۔ شام کو جب آلیان واپس آیا تو گھر کا ماحول کچھ بوجھل تھا۔ بیگم سلطانہ نے کھانا کھاتے ہوئے بات چھیڑی۔ آلیان، وہ رفیق کی بیٹی کی شادی کا کارڈ آ گیا ہے۔ آلیان نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے سر اٹھایا۔ جی امی، دیکھا میں نے۔ کب ہے؟ اگلے ہفتے ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اور تم چلیں گے۔ حنین کو یہیں رہنے دیتے ہیں۔ گھر سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ میز پر خاموشی چھا گئی۔ حنین نے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے امید تھی کہ آلیان کچھ کہے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں آلیان بھی اسے وہاں لے جانے سے انکار نہ کر دے۔ وہ تو نہیں چاہتی تھی کہ آلیان کی وجہ سے کوئی اس کی طرف انگلی اٹھائے۔ آلیان نے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور پھر بیگم سلطانہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی تھیں۔ کیوں امی؟ آلیان نے آرام سے پوچھا۔ آلیان، تم جانتے ہو لوگ باتیں کریں گے، وہ بھی بیوہ کا روپ۔ لوگ کیا کہیں گے کہ آلیان کی بیوی شادی میں ناچ گانا کر رہی ہے؟ بیگم سلطانہ نے پریشانی سے کہا۔ آلیان نے چمچ میز پہ رکھا۔ امی، لوگ تو تب بھی باتیں کرتے ہیں جب وہ گھر میں بیٹھتی ہے۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ حنین میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ جائے گی۔ سلطانہ بیگم کا چہرہ تن گیا تھا۔ آلیان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں امی۔ حنین کوئی مجرم نہیں ہے کہ اسے گھر میں قید کر دیا جائے۔ اگر ہم اسے گھر میں بٹھائیں گے تو ہم خود اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ اس کا وہاں ہونا غلط ہے۔ وہ میرے ساتھ جائے گی، میں اس کے ساتھ ہوں۔ آلیان کا لہجہ نرم تھا، مگر اس میں ایک ایسی مضبوطی تھی کہ بیگم سلطانہ مزید بحث نہ کر سکی۔ حنین نے چونک کر آلیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ شخص جو ابھی کچھ دن پہلے تک اسے ایک فرض سمجھتا تھا، آج اس کے سامنے اس کے حق کے لیے کھڑا تھا۔ آلیان نے حنین کی طرف دیکھا۔ اس نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھا، مگر حنین کو احساس ہوا کہ وہ آلیان کے لیے کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ تم تیاری کر لو حنین، آلیان نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حنین کچن میں ہی کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا پریشان۔ کیا وہ واقعی شادی میں جا سکے گی؟ کیا وہ لوگوں کے سامنے جا سکے گی؟ اسے ڈر لگ رہا تھا۔
رات کو آلیان اپنے کمرے میں فائلیں دیکھ رہا تھا، اسے کسی کا سایہ دروازے پر محسوس ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حنین کھڑی تھی، اس نے اپنے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ رکھے تھے۔ آلیان، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آؤ۔ آلیان نے اسے آنے کا اشارہ کیا۔ حنین اندر آ گئی، وہ ابھی بھی کچھ ہچکچا رہی تھی۔ آپ نے امی سے بحث کیوں کی؟ مجھے ضرورت نہیں ہے شادی میں جانے کی، میں رہ لوں گی گھر پر۔ لوگ باتیں کریں گے تو آپ کو بھی برا لگے گا۔ آلیان نے فائل بند کی اور کرسی کو گھما کر اس کی طرف کر لیا۔ حنین، تم میرے ساتھ ہو یا لوگوں کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ اگر تم خود کو اس قابل نہیں سمجھو گی کہ تم میرے ساتھ شادی میں جا سکو تو لوگ بھی تمہیں وہی سمجھیں گے۔ تم میری بیوی ہو، میرا فرض ہے کہ میں تمہیں وہ عزت دوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ تمہاری زندگی پر انگلی اٹھائے۔ آلیان کی باتیں حنین کے دل میں اتر گئی۔ اسے پہلی بار لگا کہ آلیان صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک ڈھال ہے۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، حنین نے سچ بول دیا۔ کس بات کا؟ لوگوں کے سوالوں کا۔ وہ پوچھیں گے، وہ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ آلیان کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے چھو نہیں رہا تھا لیکن اس کے قریب اس کی ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ لوگوں کو جواب دینا میرا کام ہے، تم بس اپنی تیاری کرو، ایک اچھا سا جوڑا نکالو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جا کر کسی سے کم لگو۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ حنین نے سر جھکا لیا۔ اسے لگا جیسے وہ پہلی بار کسی کا بھروسہ کر رہی ہے۔ وہ آلیان کے اس بات سے بہت ہی متاثر ہوئی کہ وہ اس کے لیے کھڑا تھا۔ اگلے دن آلیان اسے بازار لے گیا۔ حنین نے کچھ نہیں مانگا لیکن آلیان نے خود اسے ایک پروقار اور سادہ سا جوڑا دلایا۔ اس نے اسے کوئی بھڑکیلا لباس نہیں دیا، بس ایک ایسا کپڑا جو اس کی شخصیت کے مطابق ہو۔ حنین کو لگا جسے آلیان اس کی پسند کو سمجھنے لگا ہے۔ بازار سے واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی اب اجنبیوں جیسی نہیں تھی۔ حنین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن اس کا دھیان آلیان پر تھا۔ اسے آلیان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی شاید کچھ سوچ ہے۔ تم خوش ہو؟ آلیان نے اچانک پوچھا۔ حنین چونکی۔ جی، میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے میرے لیے اتنی محنت کیوں کی؟ آلیان نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو دیکھتا رہا۔ محنت؟ حنین، یہ محنت نہیں ہے، یہ میرا انتخاب ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے یا اس گھر کی وجہ سے خود کو کمتر سمجھو۔ تم نے میری زندگی میں ایک نیا رنگ بھرا ہے، چاہے وہ رنگ ابھی بہت ہی ہلکا ہی کیوں نہ ہو۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تم جینا سیکھو۔ حنین کے دل میں ایک ہلچل سے مچ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ آلیان نے اتنی گہری بات کی تھی۔ وہ اسے کسی بوجھ کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھ رہا تھا جو اس کی زندگی کا اہم حصہ بن رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی، حنین نے بہت ہی آہستہ سے کہا۔ آلیان نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ بس یہی کافی ہے۔ گھر واپسی پر حنین کو لگا کہ وہ اب پہلے والی حنین نہیں ہے، اسے کسی کا ساتھ مل گیا تھا۔ آلیان کا ساتھ، اس کا رشتہ اب ایک نام نہاد رشتے سے نکل کر ایک دوستی اور اعتماد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شادی والے دن حنین بہت ہی نروس تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے وہ جوڑا پہنا تھا جو آلیان نے اسے دلایا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ تھی لیکن اس کی معصومیت ایک الگ ہی کشش رکھتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آلیان اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ سوٹ میں بہت ہی پروقار لگ رہا تھا۔ اس نے حنین کو دیکھا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے اسے دیکھ کر رک گیا ہو۔ تم، آلیان نے بات شروع کی اور پھر رک گیا۔ تم بہت ہی اچھی لگ رہی ہو۔ حنین نے شرم سے سرخ ہو گئی۔ شکریہ، چلو سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر شادی ہال کی طرف نکل گئی۔ راستے میں حنین کے ہاتھ کانپ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں شہریار کے دوست بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے۔ وہ آلیان کے بہت ہی قریب بیٹھی تھی۔ اسے آلیان کے وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی حنین کو لگا کہ سب کی نظریں اسی پر ہیں۔ اس نے آلیان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر پھر پیچھے ہٹ گئی۔ آلیان نے محسوس کر لیا۔ اس نے خود اپنا ہاتھ بڑھا کر حنین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ جوڑ لیا۔ میرے ساتھ رہو، آلیان نے کان میں سرگوشی کی۔ وہ دونوں اندر گئے۔ رشتہ داروں نے انہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں سوال تھے، کچھ کی نظروں میں تعجب، لیکن آلیان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ حنین کو لے کر ایک میز پر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ رشتہ دار ان کے پاس آئے۔ آلیان، کیسا ہے؟ حنین بیٹا، کیسی ہو؟ ایک خاتون نے پوچھا۔ حنین نے سلام کا جواب دیا۔ آلیان نے بات سنبھالی۔ وہ ہر سوال کا ایسے جواب دیتا کہ کوئی مزید بات کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ حنین کو لگا کہ وہ آلیان کے سائے میں محفوظ ہے، لیکن تبھی شہریار کا ایک دوست زبیر ان کے پاس آیا۔ وہ آلیان کو تو جانتا تھا مگر حنین کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ آلیان بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟
اور یہ حنین بھابی، زرین نے مسکرا کے کہا۔ حنین کا دل زور سے دھڑکا۔ زبیر نے اسے بھابی کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں ایک ایسی بات تھی جو حنین کو اچھی نہیں لگی تھی۔ آلیان نے زبیر کو کہا۔ اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ جی زبیر، ٹھیک ہے، اور جی ہاں، حنین میری بیوی ہے۔ آلیان نے بیوی پر تھوڑا زور دیا۔ زبیر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بدلا، لیکن اس نے اسے چھپا لیا۔ جی بالکل، مبارک ہو۔ زبیر وہاں سے چلا گیا، مگر حنین کو لگا کہ وہ ابھی بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ بے چینی سے ہلنے لگی۔ آلیان نے حنین کی بے چینی محسوس کر لی۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے یہاں سے جانا ہے، حنین نے دھیمی آواز میں کہا۔ آلیان نے فوراً اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ باہر نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حنین نے لمبی سانس لی۔ اس کی آنسو نکل آئے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ آلیان نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ لوگ، وہ زبیر، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی تماشا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا آلیان کہ مجھے نہیں آنے چاہیے تھا۔ آلیان نے گاڑی چلانا شروع کی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ کسی کی ہمت نہیں کہ وہ تمہیں کچھ کہے۔ زبیر جیسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، تم پرواہ مت کرو، میں ہوں نا۔ اس رات گھر پہنچ کر حنین کو لگا کہ آلیان اس کے لیے کتنا کچھ سہ رہا ہے۔ اسے آلیان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ آلیان بھی تو انسان ہے، اسے بھی تو برا لگتا ہوگا جب لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہوں گے۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور آلیان کے لیے گلاس پانی لے کر آئی۔ آلیان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ آلیان، آلیان مڑا۔ اس نے حنین کو دیکھا۔ پانی۔ حنین نے گلاس آگے بڑھایا۔ آلیان نے پانی لیا اور پی لیا۔ شکریہ، آپ بہت ہی پریشان ہیں۔ تھوڑا سا، آلیان نے سچ بول دیا۔ لوگوں کی سوچ بہت ہی تنگ ہے حنین۔ وہ بولنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کبھی بھی ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑوں گا۔ حنین کے دل میں آلیان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ وہ اسے سمجھنے لگی تھی۔ آلیان صرف ایک شوہر نہیں تھا، وہ اس کا ساتھی بن رہا تھا۔ اس رات وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہ باتیں اب فرض کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کے دکھوں کے بارے میں تھی۔ شادی کی وہ تقریب جس نے حنین کے دل میں ہلچل مچا دی تھی، اب گزر چکی تھی۔ زندگی اب اپنے پرانے ڈگر پر واپس آ گئی تھی، لیکن ایک فرق تھا۔ حنین کے ذہن میں اب آلیان کی وہ نقش نہیں تھی جو اس نے زبیر کے سامنے کہی تھی۔ حنین میری بیوی ہے، یہ جملہ اس کے لیے صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک ڈھال تھی جس نے اسے لوگوں کی نظروں سے بچا رکھا تھا۔ اگلے کچھ دن گھر میں معمول کے مطابق گزرے۔ حنین اب پہلے سے زیادہ خود کو مصروف رکھتی تھی۔ وہ آلیان کے کمرے کی ترتیب، اس کی پسند کا ناشتہ اور گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ یہ سب محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس احساس تشکر کی وجہ سے تھا جو آلیان کے رویے نے اس کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ ایک صبح آلیان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ٹائی سیٹ کر رہا تھا، مگر اسے کچھ مشکل پیش آ رہی تھی۔ حنین کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ آج آلیان کی طبیعت کچھ بوجھل ہے، شاید کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ لاؤ، میں مدد کر دیتی ہوں، حنین نے دھیمی آواز میں کہا۔ آلیان نے آئینہ دیکھا اور پیچھے مڑ کے حنین کو دیکھا۔ وہ تھوڑا ہچکچایا، مگر پھر سر ہلایا۔ حنین قریب آئی اور بہت ہی احتیاط سے اس کی ٹائی درست کرنے لگی۔ اس کی انگلیاں آلیان کے کالر کے پاس تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنی قریب تھی۔ اسے آلیان کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لباس سے آنے والی خوشبو ایک ایسی خوشبو جو سنجیدگی اور مردانگی کی غماز تھی۔ آلیان ساکت کھڑا تھا۔ اس کی نظریں حنین کے ہاتھوں پر تھی جو بہت ہی مہارت سے اپنے کام کر رہے تھے۔ شکریہ، آلیان نے کہا جب ٹائی درست ہو گئی۔ تم آج بہت ہی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، حنین نے بغیر نظریں ملائے کہا۔ کیا بہت ہی کام ہے؟ آلیان نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے تسمے باندھنے شروع کیے۔ کام تو ہمیشہ ہوتا ہے، بس آج کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ کاروبار میں کچھ مسائل چل رہے ہیں اور کچھ رشتہ داروں کی باتیں۔ خیر تم چھوڑو۔ حنین کو لگا کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ رہا ہے۔ رشتہ دار؟ کیا پھر کسی نے کچھ کہا؟ آلیان نے گہری سانس لی۔ لوگوں کی زبان کو کون رکھ سکتا ہے حنین؟ ان کا کام ہے باتیں کرنا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے جلد بازی کی، کوئی کہتا ہے کہ حنین ابھی بچی ہے، اسے گھر بیٹھنا چاہیے۔ بس مجھے ان کی سوچ پہ ترس آتا ہے۔ حنین نے اپنے لب کاٹ لیے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو… آلیان نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور حنین کے سامنے آ گیا۔ ساکھ؟ حنین، میری ساکھ میری شرافت میں ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں۔ تم میری زندگی کا حصہ ہو اور میں تمہیں کسی کے لیے بدلنے والا نہیں ہوں۔ تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کل تمہارا پیپر ہے نا؟ حنین نے سر ہلایا۔ آلیان کی یہ فکر، اس کا یہ ساتھ اسے ایک ایسی مضبوطی دے رہا تھا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔
آلیان اسے الوداع کہہ کر چلا گیا۔ وہ سارا دن گھر میں رہی مگر اس کا دل آلیان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت بیگم سلطانہ اس کے پاس آئی۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ حنین، آج آلیان کے ماموں آ رہے ہیں، وہ شہر سے آ رہے ہیں، کچھ کاروباری معاملات پہ بات کرنی ہے۔ حنین کو یہ سن کر کچھ اچھا نہیں لگا۔ آلیان کے ماموں، جو آلیان کے والد کے بعد گھر کے بڑے بنے ہوئے تھے، کبھی بھی حنین کے حق میں نہیں تھے۔ انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ آلیان نے شہریار کی بیوہ سے شادی کر کے اپنے کیریئر اور خاندانی وقار کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے امی، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ شام کو جب آلیان کے ماموں آئے تو ماحول میں ایک عجیب سا کھینچاؤ تھا۔ آلیان انہیں ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ حنین نے چائے اور لاجواب تیار کیے اور خاموشی سے اندر گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی کسی بحث میں وہ سامنے آئے، مگر وہ جب چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو بات چیت اپنے عروج پر تھی۔ آلیان، میں تمہیں پھر کہتا ہوں، تم نے یہ شادی کر کے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے۔ تم ابھی بھی جوان ہو، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ یہ لڑکی، یہ تو تمہاری بھابھی ہے، اس کی عمر، اس کے حالات دیکھو۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ آگے جا کے کیا ہوگا؟ ماموں صاحب کی آواز میں تلخی تھی۔ حنین کے ہاتھ سے ٹرے ہلکی سی کانپی۔ آلیان نے فوراً حنین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی کو بھی خاموش کروا سکتی تھی۔ ماموں، آلیان نے بہت ہی ٹھنڈے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کرنے سے پہلے بہت ہی سوچا تھا۔ حنین میری بیوی ہے اور یہ ایک حتمی حقیقت ہے۔ اس بارے میں مزید کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ تمہاری یہ ضد تمہیں بہت ہی مہنگی پڑے گی آلیان، ماموں صاحب کے غصے سے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آلیان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حنین کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ آلیان اس کے پاس گیا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر میز پہ رکھی۔ حنین تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ حنین فوراً وہاں سے نکل گئی۔ وہ کچن میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آلیان کی اس حمایت سے خوش تو تھی، لیکن ساتھ ہی اسے ڈر تھا کہ کہیں آلیان اپنے خاندان سے دور نہ ہو جائے۔ آلیان اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا اور بدلے میں وہ اسے کیا دے رہی تھی؟ صرف خاموشی۔ کچھ دیر بعد آلیان کچن میں آیا تو وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس پیا، وہ چلے گئے۔ حنین نے پوچھا، ہاں؟ آلیان نے مختصر جواب دیا۔ آپ کو نہیں لڑنا چاہیے تھا آلیان، وہ بڑے ہیں۔ آلیان نے حنین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی۔ بڑے ہونا احترام کا مستحکم ہوتا ہے، مگر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ میری زندگی کے فیصلوں پر تنقید کرے۔ تم فکر مت کرو، یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے۔ حنین کچن میں کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اب آلیان سے اتنی اجنبی نہیں تھی۔ اس نے آلیان کی آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت تھوڑی اداسی اور بہت ساری ذمہ داریوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اس نے پوچھا۔ آلیان مسکرایا۔ یہ ایک تھکی ہوئی مگر سچی مسکراہٹ تھی۔ ضرور۔ اس رات آلیان نے حنین کو اپنی کچھ پرانی کتابیں دکھائی۔ وہ اسے اپنی پڑھائی میں مدد کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ آلیان اسے میتھمیٹکس کے سوال سمجھا رہا تھا اور حنین بہت ہی غور سے سن رہی تھی۔ تم بہت ہی جلدی سمجھ جاتی ہو، آلیان نے اس کی تعریف کی۔ یہ آپ کی وجہ سے ہے، حنین مسکرا کے کہا۔ آلیان خاموش ہو گیا۔ اس نے قلم رکھا اور حنین کو دیکھا۔ حنین، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی دیوار ہے جو ہم کبھی نہیں توڑ پائیں گے۔ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ حنین کا دل رک گیا۔ دیوار؟ کیسی دیوار؟ آلیان نے کھڑکی سے باہر اندھیرے کی طرف اشارہ کیا۔ ماضی کی، شہریار کی یادیں، تمہارے ڈر، میرا فرض۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہم ایک دوسرے کو اس دیوار کے پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ حنین نے آلیان کی بات پہ غور کیا۔ کیا واقعی ایسا تھا کہ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو مکمل طور پہ قبول کر پائیں گے؟ شاید، حنین نے بہت ہی آہستہ سے کہا، لیکن دیواریں گرائی تو جا سکتی ہیں آلیان۔ آلیان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ وہ حنین کے اتنی قریب تھا کہ اسے اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ آلیان نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر پھر رک گیا۔ اس نے اسے چھوا نہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں خاموشی بہت بول رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، آلیان نے کہا، دیواریں گرائی جا سکتی ہیں، بس وقت لگتا ہے۔ اگلے چند دن آلیان کے کام کی وجہ سے گھر میں ہلچل رہی۔ اسے ایک اہم پروجیکٹ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ رہا تھا۔ حنین کو یہ خبر سن کے بہت ہی دکھ ہوا۔ وہ آلیان کے بغیر رہنے کی عادی نہیں رہی تھی۔ کتنے دن لگیں گے؟ حنین نے بیگ پیک کرتے ہوئے پوچھا۔ 3 یا 4 دن، آلیان نے جواب دیا۔ تم اپنا خیال رکھنا، کوئی ضرورت ہو تو ڈرائیور کو کہنا، اور ہاں، اپنی پڑھائی جاری رکھنا۔ جی، حنین نے دھیمی آواز میں کہا۔ آلیان جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ دروازے پر رکا۔ اس نے حنین کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ آلیان کے دل میں جانے کیا آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حنین کے سر پہ رکھا۔ یہ ایک بہت ہی پیارا اور جذباتی لمحہ تھا۔ حنین ساکت رہ گئی۔ آلیان نے اسے کچھ نہیں کہا، بس وہاں سے چلا گیا۔ حنین دروازے پہ کھڑی رہی۔ اسے لگا کہ وہ آلیان کے بغیر بہت ہی ادھوری ہے۔ کیا یہ محبت تھی؟
وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ آلیان اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ ان دونوں میں حنین نے آلیان کو ہر لمحے یاد کیا۔ وہ گھر کا ہر کونا جو آلیان سے جڑا تھا اسے اس کی کمی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ کچن میں، ٹی وی لاؤنج میں، ہر جگہ آلیان کو ڈھونڈتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ آلیان اس کے لیے صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک ایسا سہارا بن چکا تھا جس کے بغیر وہ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چوتھے دن حنین کا کالج سے واپسی آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے گھر خالی ہے، لیکن جب وہ گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آلیان کی گاڑی گیٹ پہ کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی۔ آلیان ڈرائنگ روم میں بیٹھا بیگم سلطانہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حنین کی زبان سے ایک خوشی کی چیخ نکلی۔ آپ آ گئے؟ آلیان نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک بہت بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں آ گیا۔ حنین کو لگا جیسے گھر میں دوبارہ روشنی آ گئی ہے۔ اس دن حنین نے آلیان کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنایا۔ آلیان نے جب کھانا کھایا تو وہ حنین کو دیکھ کر مسکرایا۔ تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کچھ بدل گیا ہے، اس نے کہا۔ کیسے؟ حنین نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ بہت ہی اچھا، ایسے لگ رہا ہے جیسے تم نے دل سے بنایا۔ حنین کے دل میں ایک ایسی خوشی دوڑی جو وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ آلیان اسے سمجھ رہا تھا، آلیان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ آلیان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ حنین چائے لے کر آئی۔ اس نے چائے آلیان کے پاس رکھی۔ آج موسم کتنا حسین ہے، حنین نے کہا۔ آلیان نے اس کی طرف دیکھا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ حنین پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بارش کی آواز، کمرے میں مدھم روشنی اور وہ دونوں، یہ لمحہ بہت خاص تھا۔ آلیان نے اپنا ہاتھ حنین کے ہاتھ پہ رکھا۔ حنین نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اسے آلیان کا لمس بہت ہی سکون دے رہا تھا۔ حنین، آلیان نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، میں نے وہاں بہت سوچا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ دیواریں واقعی ہمیں الگ کر رہی ہے؟ کیا ہم خود ان دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ حنین نے آلیان کو دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان دیواروں کو گرا دیں۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں حنین، صرف ایک فرض کے طور پر نہیں بلکہ ایک صادق کے طور پر۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ الفاظ، یہ احساس، یہ سب اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ آلیان نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے درمیان کوئی جسمانی قربت گہری تھی۔ حنین نے اپنا سر آلیان کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں تیار ہوں آلیان، حنین نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس رات بارش کی آواز میں ان کی خاموشی باتیں کر رہی تھی۔ آلیان اور حنین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دیں گے۔ یہ راستہ ابھی بھی مشکل تھا، لیکن اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو ان کی دنیا بدل چکی تھی۔ آلیان اور حنین کے درمیان وہ اجنبیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب ایک دوسرے کے دوست تھے، ساتھی تھے اور شاید محبت کرنے والے بھی۔ زندگی اب ایک ایسی پرسکون ندی کی طرح بہہ رہی تھی جس میں کوئی طوفان نہیں تھا، صرف سکون اور اپنائیت کی لہریں تھیں۔ آلیان اور حنین کے درمیان وہ تمام دیواریں گر چکی تھیں جو کبھی ان کے رشتے میں رکاوٹ ہوئی تھی۔ اب وہ صرف شوہر اور بیوی نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کا سایہ بن چکے تھے۔ ایک خوبصورت شام جب آسمان پر نارنجی اور جامنی رنگوں کی آمیزش تھی، آلیان گھر لوٹا۔ اس کا چہرہ تر و تازہ تھا اور اس کی آنکھوں میں حنین کے لیے وہ پیار تھا جو اب کسی ڈھکے چھپے اظہار کا محتاج نہیں تھا۔ حنین نے اسے چائے کی پیشکش کی اور خود اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ گھر میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے سب کچھ مکمل ہو۔ آلیان نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر حنین کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جانتی ہو حنین، اس نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ زندگی نے ہمیں یہ مقام دیا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آنے سے بھی گھبراتے تھے، اور آج؟ حنین مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ آج ہم ایک ایسے سفر پہ ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور سچ کہوں تو مجھے واپس جانا بھی نہیں ہے۔ آلیان نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کا سر آلیان کے کندھے پر تھا۔ اسی لمحے میں دنیا کی ساری فکریں دور ہو چکی تھی۔ حنین نے محسوس کیا کہ اب اس کا دل پہلے سے زیادہ بھرپور ہے، جیسے اس میں کوئی راز دبا ہو جیسے وہ مزید نہیں چھپا سکتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے اپنی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی خوشی جو صرف اس کے اپنے اندر تک محدود تھی۔ حنین نے ہمت جمع کی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ ڈر کی دھڑکن نہیں تھی، یہ آنے والی خوشی کی نوید تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے آلیان کی طرف دیکھا۔ آلیان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آلیان نے نظریں حنین کے چہرے پر جمع دی۔ کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ حنین نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ آلیان کے قریب ہوئی اور اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے پیٹ پہ رکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ آلیان نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اسے بات کی سمجھ آنے لگی۔
اس کی آنکھوں میں حیرت پھیلتی گئی، آہستہ آہستہ اور گہری ہوتی گئی، بے پناہ خوشی میں وہ بدل گئی۔ اس نے حنان کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر وہ خاص چمک تھی جو صرف ایک ماں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ کیا سچ میں؟ آلیان کی آواز بھر گئی تھی۔ حنین نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے سر ہلا دیا۔ جی آلیان، ہم والدین بننے والے ہیں۔ آلیان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حنین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ کوئی فلمی ڈرامہ نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا سب سے سچا اور جذباتی لمحہ تھا۔ آلیان کے لیے صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ اس کی محبت کا پھل تھا، اس کے صبر کا انعام تھا اور اس کے خاندان کی نئی نسل کی شروعات تھی۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے حنین، آلیان نے سرگوشی کی۔ اس نے حنین کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ اس رات ستاروں بھری چھت کے نیچے وہ دونوں ایک نئے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی یادیں اب دکھ نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ اس گھر کے کونوں میں ایک سکون بن کے بسی ہوئی تھی۔ آلیان اور حنین نے مل کر جو زندگی تعمیر کی تھی وہ اب مکمل ہو رہی تھی۔ ان کا گھر جو کبھی خاموشیوں اور بوجھل احساسات کا قید خانہ لگتا تھا، اب آنے والی زندگی کی نوید سے گونج اٹھنے کے لیے تیار تھا۔ وہ خوش تھے، وہ مطمئن تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ اب ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے۔